اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر یہ بات مجھ سے سنی ہوگی کہ ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنا ہے، پھر اللہ کے کاموں کو سمجھنا ہے، پھر اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے، پھر اس نظام کے پیچھے کام کرنے والی صفات کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس صفات کی حامل ذات سے آشنا ہونا ہے۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نظاموں کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام پہ آج بات کرتے ہیں کہ انسانوں نے جو نظام اپنے لیے وضع کیے ہیں ان کی کچھ پہلو جو ہیں، کیا ہمیں اتنا فہم ہے کہ ہم پہلے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی فرق کر سکے؟ دیکھیے، انسانی فطرت میں ایک نیگیٹو بات جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ وہ چیزوں کو پوزیس کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ پوزیشن چاہتا ہے، ملکیت چاہتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سسٹم میں کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں ہے۔ غور کریں۔ اس لیے یہ بظاہر انسانی سوچ جو ہے یہ اللہ کے نظام فکر سے کلیش کرتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ مثال یہ کہ ہم جب انسان ایک دوسرے کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ فزیکلی حملہ کرتے ہیں۔ ہاتھوں کی طاقت کو عام سے آرمی بنتی ہے۔ آرمی کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کے علاقے پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ اپنی زور بازو سے جب کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے ذہن بھی کام کرتا ہے، چالاکیاں، مفادات، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے علاقے پہ سازش سے، چالاکی سے، طاقت سے قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ تسلط یونٹس آف ایئرس تو قائم رہ سکتا ہے۔ میں کئی مثالیں ہیں، آپ خود ذہن میں سوچ لیں کہ جب آرمیز کنٹرول کرتی ہیں، قبضہ کرتی ہیں، وہ 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال تک رہتا ہے۔ وہ اشروں میں منتقل نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، جائز ناجائز جو بھی ہے، وہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون چلتا ہے۔ دوسری طرف جب یہ تسلط کی خواہش مزید بڑھتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جس علاقے پہ قبضہ کیا جاتا ہے اسے کالونی کہا جاتا ہے۔ کالونیل سسٹم جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کسی بھی طریقے سے سازش سے حملہ کر کے اپنے بندے وہاں پہ انسٹال کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اوور آل گورنمنٹ بنا دی جاتی، گورن کرنے کا ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس سسٹم میں باقی تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے کہ جی ہمارے مفادات پروٹیکٹ ہوں اور دوسروں کے مفادات جائیں بھاڑ میں۔ اس کے لیے وہ کرتے کیسے؟ دیکھیے، وہاں کا سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس علاقے کی پولیسنگ جوپرڈائز کر دی جاتی ہے صرف ایک جملے سے۔ کیا؟ کہ ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے پولیس کو، بجائے پولیسنگ کرنے کے وہ تھانے داری کرنے لگتے ہیں۔ پولیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ لک آفٹر کرنا ہے، اپنے امن و امان کو قائم رکھنا ہے، اور تھانے داری کا مطلب ہے کہ دوسروں کو دبا کے رکھنا ہے۔ وہ دبا کے رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ جاتا ہے کہ پولیس کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جس کو چاہے پکڑ لے، اور وہ یہ ثابت کرے کہ میں شریف آدمی ہوں، میں تو حکومت کا بڑا تابع دار ہوں، میں تو آپ ہی کیا مطلب، میں جو حکمران لوگ ہیں اس طبقے سے کسی نہ کسی واسطے سے، رشتے سے کوئی سفارش کروا کے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جی میں انوسینٹ ہوں۔ غور کریں، پولیسنگ کا نظام کہاں سے خراب ہوا؟ جب آپ نے ان کو قانون میں یہ لکھ کے دے دیا کہ
onus of proof is upon the accused. کہ بارے مطلب جرم کو یہ ثابت کرنا، پروف دینا کہ میں انوسینٹ ہوں. وہ ملزم نے جس پہ الزام لگائیں گے وہ ثبوت دیتا پھرے کہ جی میں بے گناہ ہوں. نہیں، پکڑنے سے پہلے پروسیکیوشن کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس پہ ثابت کرے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لہٰذا اس کو پنش کیا جائے. غور کریں، ہر مہذب معاشرے میں کیا یہی نہیں ہے؟ ہر مہذب معاشرے میں کسی کو بھی پکڑنے سے پہلے شواہد پورے کیے جاتے ہیں، مکمل کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے شواہد ہیں کہ اس کو ہم عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ جتنا بھی زبردستی کرے، مار کٹائی کرے، ان کی تربیت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر بندے کو چور سمجھتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ ہمارے جو کالونیل سسٹم ہے، نو آبادیاتی سسٹم ہیں، ان میں یہ نظام عام، بلکہ یہی نظام ہے. اس کے بعد دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے جو ان کا زیر تسلط علاقہ ہے وہاں کی جوڈیشل سسٹم کو ستیاناش کر دیتے ہیں. کیسے؟ پولیس کو اختیار دے دیا کہ وہ مار کٹائی کریں، جس کو چاہے پکڑ کے بند کر دیں، اور جوڈیشری کو عدلیہ جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اگر غلط ہے تو اس کو پنش کیا جائے، اگر وہ غلط نہیں ہے تو اس کو، جس نے اس کے ساتھ غلط کیا اس کو سزا ملے نا. ایسا قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ کاغذی کارروائیاں پوری کی جاتی ہیں، فائل کا پیٹ پورا کیا جاتا ہے. دوسرا کام جوڈیشری کو کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ آپ نے سسٹم یہ انٹروڈیوس کر دیا کہ اس کے درجے بنا دیے. میجسٹریٹ ہے تو ایڈیشنل میجسٹریٹ ہے، تو پھر جوڈیشل میجسٹریٹ ہے، تو پھر اس کے اوپر سیشن میجسٹریٹ ہے، سیشن جج ہے. وہ کرتے کراتے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور یہ ساری کورٹس بن جاتی ہیں. اب آپ غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپیل در اپیل در اپیل در اپیل. ایک بندے کو ایک جگہ سزا ہو جائے تو ساتھ میں اس کو شانت بھی تو رکھنا ہے نا، ورنہ بغاوت ہو جائے گی وہاں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگے موقع دیتے ہیں کہ وہ دوسری کورٹ کی آس پہ چلا جائے. وہاں پہ اس کو سزا ہو جائے تو اس کے بعد دوسری کورٹ، تیسری کورٹ، چوتھی کورٹ، پانچویں کورٹ، کورٹ آفٹر کورٹ. ساری زندگی اس کی اسی میں استعمال ہو جاتی، صرف ہو جاتی ہے. نوآبادیاتی نظام طاقت کے زور پہ 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال چلتا ہے. جب آپ وہاں پہ یہ دو کام کر دیتے ہیں کہ پولیسنگ اور جوڈیشری کو اس طرح سے، پولیس کو کہہ دیتے ہیں کہ نو ون از انوسینٹ، ایوری ون ہیز ٹو پروو کہ وہ خود انوسینٹ ہے. جب اس نے ثابت کرنا ہے تو آپ کا دل کرے مانے، آپ کا دل کرے نہ مانے. غور کریں، یہ کیا نظام انصاف ہے؟ دوسرا، اس کو مقدمات میں، جس کو سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں نا اپیل در اپیل کے چکر میں ڈال دیا. پہلے تو ایک کیس ہی اس کا سسٹم ایسا بنا دیا کہ وہ ایک غلط اور درست بات کو سننے میں اور کامن سینس کو استعمال کر کے فیصلہ کرنے کے بجائے ان کو پٹیاں پڑھائی گئیں، وہ جناب بحثیں ہو رہی ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے لکوناس نکالے جا رہے ہیں، ٹیکنیکلٹیز میں الجھایا جا رہا ہے. وہ دونوں فریق ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے پھر یہاں پہ ایک طبقہ بیچ میں آ جاتا ہے جس کو وکیل کہتے ہیں، وہ کلا. اب انہوں نے قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے، تو جو قانون آپ کو دیا گیا آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، لہٰذا وہ کر رہے ہیں. اب
نظام عدل میں یہ خرابی پیدا کر دی، پولیسنگ میں یہ خرابی پیدا کر دی. اب آپ کا جو تسلط ہے وہاں دور اقتدار ہے، اقتدار جو ہے وہ اشروں میں منتقل ہو جاتا ہے. وہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 80 90 100 سال تک چلتا ہے. اور جب وہ یہ چاہتے ہیں، وہ جو مالک بنتے ہیں، جو نوآبادی نظام کولونائز کرتے ہیں، جب ان کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ہم نے اتنا کھینچ لیا اب اس کو صدیوں میں ٹرانسلیٹ کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں کا نظام تعلیم بگاڑ دیتے ہیں. نظام تعلیم کیسے بگاڑا جاتا ہے؟ ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، کوئی لمبا چوڑا کھیل نہیں ہے، صرف اس کو جاب اورینٹڈ کر دیا جاتا ہے. ایجوکیشن سسٹم کو جب آپ جاب اورینٹڈ کر دیتے ہیں، آپ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کا ذہن بڑا ہو جائے، آپ اس لیے نہیں علم حاصل کرتے کہ آپ کی شخصیت گرو کر جائے، بلکہ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے. اب آپ غور کریں سوری کہ ایک بندہ 16 سال 18 سال لگا کے ایم اے کرتا ہے اور کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ مجھے نوکری دے دیں. اپلیکیشن لکھتا ہے اور وہ بیگ کرتا ہے اور نیچے لکھتا ہے یورز اوبیڈینٹلی، کہ مجھے نوکر رکھ لو. پھر اس نوکری کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ سفارشیں ڈھونڈتا ہے اور بعض دیگر انفیئر مینز جس کو رشوت کہتے ہیں وہ تک دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں لوگ. مجھے نوکر رکھ لو. مجھے کوئی سمجھائے کہ آپ 16 سال 17 سال پڑھنے کے بعد آپ نوکری بننا چاہتے تھے تو آپ شروع میں ہی کر لیتے کام. یہ 18 سال کیوں ضائع کیا آپ نے؟ کوئی نہیں سوچتا. اس لیے کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ کے مطابق ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو حاکم لوگ ہیں، وہ طبقہ جو ہم پہ حکومت کر رہا ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ عوام باشعور ہو جائے. عوام کو باشعور ہونا ہے تو یہ سسٹم ریکٹیفائی ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. اللہ کا نظام جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے آپ کو اپنے انر سیلف میں، اپنے انڈیویجول پر ہر پرسن نے، دیکھیں نا، اگر میں نے خود کو ٹھیک کر لیا تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہے. اگر آپ نے ٹھیک کر لیا اس کا بینیفٹ مجھے نہیں ہے. نہیں، اگر آپ نے ٹھیک کر لیا خود کو تو اس کا بینیفٹ آپ کے سارے لواحقین کو ہے، آپ کے سارے متعلقین کو ہے. اگر میں نے ٹھیک کر لیا خود کو تو میرے ٹھیک ہونے سے میرا پورا پریوار، میرے سارے دوست احباب میری شخصیت سے فیضیاب ہوں گے. اللہ نے جو نظام دیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں پہ تسلط نہیں رکھنا، ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہے، خود کو گرو کرنا ہے تاکہ اس کے بینیفٹس عام ہو سکے.